انڈر ڈیولپ یعنی ترقی پذیر اور ایڈوانس یعنی ترقی یافتہ ممالک میں جو بنیادی فرق ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ جو ایڈوانس کنٹری ہوتی ہیں وہاں پہ ہر آدمی جو ہے وہ ملینئر ہوتا ہے، بلکہ ہوتا یوں ہے کہ یہ جو ایڈوانس کنٹریز ہوتی ہیں یہاں پر جو بیسک لائف کی نیڈز ہیں، بیسک نیڈز ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، اور بیسک ہیومن رائٹس جو ہوتے ہیں وہ پروٹیکٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈر ڈیولپ کنٹریز، جہاں پر جو ہے وہ زندگی کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں وہی پوری نہیں ہوتی، بیسک نیڈس ہی لوگوں کے پاس جو ہے پوری کرنے کے لیے سورسز نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ان کے جو ہیں وہ ہیومن رائٹس جو ہوتے ہیں وہ اس قدر پروٹیکٹ ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی سوسائٹی کے اندر، کسی بھی نیشن کے اندر جب بنیادی حقوق پورے نہیں ہوتے اور اوپر سے وہاں پہ ایک اور المیہ آ جائے کہ وہاں ایک سیاسی انتشار شروع ہو جائے اور مہنگائی جو ہے وہ زوروں پر چلی جائے اور وہاں پر غربت بے حد زیادہ ہو جائے، لوگ غربت کی لکیر کے نیچے جینا شروع ہو جائیں، تو وہاں پر جو نقصان ہوتا ہے وہ ناقابل تلافی ہو جاتا ہے۔ اور وہ کون سا نقصان ہے جو ناقابل تلافی ہے؟ دیکھیں، کسی بھی قوم کا جو عروج ہوتا ہے یا جو اس کا زوال ہوتا ہے وہ ایک اسپیسیفک پیریڈ کے لیے ہوتا ہے، عروج بھی ایک حد تک جاتا ہے، اور جو کسی بھی نیشن کے اوپر ایک ٹرائل پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، وہ ٹرائل پیریڈ نکل جاتا ہے۔ بٹ جب ایک قوم ٹرائل پیریڈ سے گزر رہی ہوتی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ سیاسی انتشار، مہنگائی، غربت وہ زوروں پر چلی جاتی ہے، تو وہاں پر جو آج ہمارا بنیادی ٹاپک ہے کہ ناقابل تلافی نقصان کیا ہے، تو جو کریم آف دا سوسائٹی ہوتی ہے وہ وہاں پر آنا بند ہو جاتی ہے۔ وہاں پر اس معاشرے کے اندر ہیرو پیدا ہونے کم ہو جاتے ہیں، وہاں پر نہ اعلیٰ پائے کا ادیب پیدا ہوتا ہے، نہ وہاں پر کوئی پلیئر ڈیولپ ہو سکتا ہے، نہ وہاں پر کوئی مفکر پیدا ہوتا ہے، نہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی دانشور جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی موسیقار بن سکتا ہے، نہ کوئی وہاں پر کوئی ایکٹر پیدا ہو سکتا ہے۔ گویا جتنے بھی ڈپارٹس ہوتے ہیں وہ ان کے اندر جو ایک ہیرو ہوتے ہیں وہ پیدا ہونے ختم ہو جاتے ہیں، اور جب ایک قوم کے اندر ہیرو پیدا ہونے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ قوم جو ہے وہ پھر اس کے پاس تقلید کرنے کے لیے جو ہے وہ پرسنالٹیز نہیں ہوتی، اور جب ایک قوم کے پاس تقلید کرنے کے لیے کوئی پرسنالٹیز نہیں ہوتی تو وہ پھر نیشن نہیں رہتی، وہ پھر ایک ہجوم بن جاتا ہے، اور ہجوم جو ہوتا ہے وہ اپنی ڈیسٹینیشن تک جو ہے پہنچنا اس کا ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی۔ بینگ اے پاکستانی ہمارے جو حالات ہیں، سیاسی انتشار جو عروج پر ہے اور اس کے ساتھ مہنگائی اور غربت انتہا کو پہنچ چکی ہے، تو ایسے میں ہم اپنے بچوں کو کسی نہ کسی طرح کھانا دینے میں تو کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن ہم ختم کون سی چیز کر رہے ہیں؟ ہمارا جو ناقابل تلافی نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اس معیشت کی چکی میں جا کر جو ہمارے ابھرتے نوجوان ہیں، جو ہمارا کریم آف دا سوسائٹی ہیں، وہ اپنی سوچ کو گم کر بیٹھے ہیں، اور جب سوچ ختم ہو جاتی ہے تو آگے بڑھنے کی صلاحیت خود بخود ختم ہو جاتی ہے، خود بخود ہیرو آنے بند ہو جاتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہیرو لیڈرز ہوتے ہیں، ہیرو ہسٹری کو کریٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی ڈپارٹ میں ہو، چاہے وہ کوئی سائنٹسٹ ہو، چاہے وہ کوئی پلیئر ہو، چاہے وہ کوئی اسکالر ہو، کسی ڈپارٹ سے ہو۔ گویا ہمیں ان حالات میں اپنے نوجوانوں کی، اپنے بچوں کی سوچ کو ختم نہیں ہونے دینا، ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگنے نہیں دینا۔ اگر یہ نقصان ہو گیا اور یہ جو پیریڈ، اسپیسیفک پیریڈ جا رہا ہے جو کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا ٹرائل ہے، یہ گزر جائے گا، کیونکہ ہمیشہ برا وقت نہیں رہتا، وقت گزر جاتا ہے، مگر اگر یہ نقصان ہو گیا کہ ہم نے اس جنریشن کے اندر سے ہیرو پیدا نہ کیے تو آنے والے وقتوں میں ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے اور اس نقصان کو ہم کبھی پورا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، مگر گزرتے وقت کی شکست و ریخت اپنا عکس چھوڑ جاتی ہے۔ ہمیں اس وقت سے وہ عکس نہیں چھوڑنا کہ جس نقصان کو ہم کبھی پورا نہ کر سکیں۔
I pray for all of young of my country. We should be able to create a new history with full of heroes. Thank you very much.